الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معززین و ناظرین اور سامعین کو ریئل پوائنٹ آف اسلام کی جانب سے عید الفطر کی مبارکباد اور ساتھ ہی ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا معنی ہے پلٹ پلٹ کر آنا، یعنی سال کے بعد لوٹ کر آنا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ سال میں 2 دن خوب اچھی طرح اچھلتے ہیں، کودتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے لیے 2 تہواروں کو خاص کرتا ہوں، ایک تہوار عید الفطر اور دوسرا تہوار بقرہ عید ہے۔ اے مسلمانوں، اس میں تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور مسلمان بھائی کو عید کے دن بھائی چارگی میں شریک ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن تم دوسرے مسلمان بھائی کو تحفے دیا کرو، اور ہدایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے اور عداوت اور جوش دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تحفہ دلوں کو صاف کرتا ہے، ایک جگہ اسے حاجتوں کی کلید قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں احادیث کی کتابوں میں اکیلا نہیں ملتا، بلکہ اس کے شروع میں مصافحہ کرنے اور تحفہ دینے کے ان الفاظ میں ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر یہ بھی فرمایا کہ عیدوں کے موقع پر اپنے غریب ہمسایوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں، ان کے کچھ غم ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں اور ان کے غم بانٹیں، اپنی خوشیاں ان کے پاس لے کر جائیں اور اپنی خوشیاں ان کے ساتھ بانٹیں، یا اپنے گھروں میں ان کو بلائیں۔ غرض کے غریبوں کے ساتھ عید کرنے سے بہتر دنیا میں اور کوئی عید نہیں ہے۔ کسی کو مسکرا کر اچھی طریقے سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اچھے عمل سے کسی کا دل مو لینا بھی تحفہ ہے، جسے کسی کے لیے خوشیوں کے سامان مہیا کرنا، دکھ درد میں شریک ہونا یا تحفہ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ کسی کو سکون پہنچانا ہی تحفہ ہے جو اچھے اخلاق سے ہر کوئی دے سکتا ہے، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں نہ تو کوئی رقم خرچ ہوتی ہے اور کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، اور معاشرے کا ہر طبقہ بآسانی سے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔